یہ کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی الہی کتب ہیں، صحائف ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی لنگو، ایک خاص قسم کا پیٹرن پایا جاتا ہے جس کے اندر استعارے کی زبان استعمال کی گئی ہے؟ دیکھیں اس بات کو نا ہم اگر آج کل کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں، کمپیوٹر سافٹ ویئرز کریٹ کیے جاتے ہیں، ایک سرٹن لینگویج میں لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے ٹرم ہے لینگویج، ٹھیک ہے جی. اب وہ ایک خاص ایریا آف ایکسپرٹیز ہے جس میں ایک پروگرام کو کریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی اپنی ایک زبان کریٹ کی جاتی ہے سو دیٹ یو آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ، تاکہ آپ کمپیوٹر سے بات کر سکیں، اس کے سسٹم سے بات کر سکیں اور پھر وہ آپ سے بات کر سکے، یعنی آپ کے احکامات کو وہ بجا لائے. تو اس میں وہ ایک مختلف زبان ہے، وہ ہر آدمی کو نہیں آتی ہوگی، وہ ایک پروگرامر کو آئے گی، وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کو آئے گی مثلا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے جب خدا تعالیٰ نے انسان سے کلام کرنا تھا اور انسان کی بولی میں کلام کرنا تھا اور انسان کی جو استعدادیں تھیں ذہنی، وہ بھی خدا کو معلوم تھیں کہ وہ کتنی ہیں اور کیسی ہیں اور وہ کہاں تک کسی بات کو سمجھ سکے گا. اس میں ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ استعاراتی زبان میں انسان کو کوئی بات، کوئی کانسیپٹ سمجھائے اس کے ارد گرد کے ماحول کے حساب سے، تاکہ وہ سمجھ سکے. اب جنت کسی نے نہیں دیکھی، جہنم کسی نے نہیں دیکھی، یا اگر جنہوں نے دیکھی ہے وہ واپس آئے نہیں ابھی تک پلٹ کے بتانے کے لیے کہ کیسی تھی. اب ان کو ایک اور دنیا کا کانسیپٹ جب آپ نے سمجھانا ہے تو آپ انہیں استعاراتی زبان میں سمجھاتے ہیں اور استعارہ اور تشبیہ اس جہان کی استعمال کرتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ الہی کتب سب کی سب، تمام پرانے مذاہب سے بھی لے کے اگر ہم دیکھ لیں، جن کے کوئی نہ کوئی صحیفہ ہم تک پہنچا ہے، جس بھی شکل میں پہنچا ہے، ٹھیک ہے جی. گاڈ از آور لونگ فادر. اب سب کو پتہ ہے کہ خدا ہمارا اس طرح سے باپ نہیں ہے، خالق و مالک ضرور ہے، باپ سے بڑھ کے محبتیں کرنے والا اور شفقتیں کرنے والا بھی ہے، لیکن خدا ہمارا اس طرز پہ باپ نہیں ہے جو باپ کا ایک دنیاوی رنگ میں، دنیاوی زبان میں جو اس کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. کرائسٹ از کنگ، سب کو پتہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مٹھی بھر لوگ بھی آپ کے فالوور آپ کی زندگی میں نہیں بن سکے، سب کو پتہ کہ یہاں کنگ سے مراد آسمانی بادشاہت سے مراد لی جا رہی ہے. تو سو حساب ہم دیکھتے ہیں آگے قرآن کریم میں بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے کہ جو زبان ہے استعمال کی گئی ہماری سمجھ بوجھ کی خاطر، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس چیز میں الجھ جائیں کہ اس کو اسی طرز پہ لینا ہے جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے. اس کا نقصان بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سوائے اس چیز کے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اسماء و صفات، خدا تعالیٰ کس طرز کا ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کی شکل ہے، وہ عرش پہ بیٹھتا ہے، ان سب چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد سے جتنے بھی سکولز ہیں اس نے الگ الگ ایک انٹرپریٹیشن پیش کی کہ خدا تعالیٰ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ایسا نہیں ہے، ویسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عام فہم اپنی جو چیزیں تھیں وہ بتا کیوں نہیں تھی، کلیئر کیوں نہیں کرنی کہ تاکہ یہ بعد میں مسائل ہی نہ پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے نا، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، مثلا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم سب مانتے ہیں، ہر مسلمان اس چیز کو مانتا ہے. قرآن کریم کا واضح الفاظ میں اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنی ذات کے بارے میں، لیسا کمثلہ شیء. پھر فرمایا اللہ نور السماوات والارض، خدا اس زمین اور آسمان کی روشنی ہے. اب روشنی کو تو ہم جانتے ہیں، لائٹ، نور ہم سب سمجھتے ہیں. تو یہ بتا کے کہ اس جیسا کچھ بھی نہیں، پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہاں اس چیز کو ذہن میں رکھ لو تو کچھ سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت کے وقت تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ تھا. اب اللہ کا فزیکل ہاتھ تو کوئی نہیں ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا فزیکل ہاتھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ تھا. تو اس سے اب کیا بتا رہا خدا تعالیٰ کہ خدا تعالیٰ نے خود ان عہد و پیمان کو قبول کیا، وصول کیا، اور ان کا بھرم رکھے، ان کا لاج رکھے گا وغیرہ. سو اس کے بہت سارے معنی ہیں کہ یہ گویا وہ اللہ کے. تو وہ کیسے بتا دیتا ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، جیسی چیز کوئی تخلیق نہیں ہوئی. ہاں اس کا وہ اسی طرح سے بتا سکتا تھا خدا تعالیٰ کہ اس جہان کی، اس دنیا کی وہ چیزیں جو ہم نے دیکھ رکھی ہیں ان کو بطور استعارہ اور تشبیہ استعمال کر کے خدا تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور اپنے وجود کے بارے میں کچھ اشارہ دے دیتا. بہترین ہے.
تو آپ نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ تھا بیعت رضوان کے موقع پر. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس چیز کو لفظی طور پہ لیتے ہیں، بعض استعارتاً لیتے ہیں. تو اس کی تخصیص کون کرے گا کہ کن خدا تعالیٰ کے احکامات کو، کن آیات کو ہم نے لفظی لینا ہے، کن آیات کو ہم نے استعارہ لینا ہے؟ بعض لوگ ساری کی ساری فزیکل لیتے ہیں، بعض سارے استعارتاً لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں اس کا اگر کسی کو کوئی حق ہے نا کہ وہ تخصیص کرے، کہ خدا تعالیٰ نے تو خود اپنے کلام میں واضح طور پہ فرما دیا کچھ محکمات ہیں میرے کلام میں جو میں نے تم پر نازل کیا، کچھ حصہ محکمات پہ مبنی ہے، کچھ حصہ متشابہات پہ مبنی ہے، یعنی وہ تعویل طلب ہوں گی ان میں، اور تفسیر اور تشریح طلب باتیں ہوں گی، اور کچھ جو ہیں وہ محکمات ہیں. تو خدا نے خود بتا دیا. سب سے بہتر تخصیص اس معاملے میں، اگر اللہ کے وجود کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں، ہستی باری تعالیٰ کیسی ہے، کس طرح کی ہے، تو پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کے سینے پہ یہ کلام نازل ہوا. ٹھیک ہے جی. آپ سے غالباً حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ یہ معراج اور اسراء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نورن، وہ تو ایک نور ہے، انا اراہو، میں اسے کیسے دیکھ لیتا؟ تو اگر اس کے ہاتھ ہوا کرتے خدا کے اسی طرح سے جس طرح جسمانی ہاتھ ہم امیجن کرتے ہیں، یا وجہ اللہ اسی طرح کا چہرہ ہوا کرتا جس طرح سے ہم امیجن کرتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نہ ہوتا. آپ یہ فرماتے کہ مجھے نظر نہیں آیا، کوئی پردہ آ گیا، کچھ ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں اسے کیسے دیکھ لیتا؟ نورن، وہ تو ایک نور ہے، وہ تو ایک روشنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا فیصلہ فرما دیا کہ خدا کی تجسیم، اینتھروپومارفزم جس کو کہتے ہیں، اس کی وہ تعویل طلب ہوگی، تشریح طلب ہوگی، اسے اسی طرح سے لیا نہیں جا سکتا کہ خدا کا ہاتھ ہے، خدا کا چہرہ ہے، خدا کا سب کچھ. آپ نے بات کی کہ خدا تعالیٰ کا جسمانی طور پہ کوئی ہاتھ نہیں، مگر قرآن کریم میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بتا کیوں نہیں دیا؟ اس طرح کی زبان کیوں استعمال کی جس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ پھر یہ خدا کا کلام نہ رہتا، پھر یہ اردو بازار کے کسی خلاصے لکھنے والے کا کلام بن جاتا. خدا کا کلام تو اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنے بے نظیر ہونے میں اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم دوبارہ اس دنیا کی طرف آتے ہیں. اس دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فائن آرٹس. ٹھیک ہے جی. فائن کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ لطیف ہے وہ، اور خدا کی صفات میں سے ایک لطافت، یعنی لطیف ہونا خدا کی صفات میں سے ایک ہے. جتنی کوئی چیز لطیف ہوتی جاتی ہے اتنی وہ عام زبان سے ٹرانسینڈ کرتی جاتی ہے، بالا تر ہوتی جاتی ہے. آپ اس میں شعر کی مثال لے لیں. عام گفتگو میں ہم اتنا وہ بھی ہوتا ہے، محاورے جب بولے جاتے ہیں ان کے اندر محاورے استعمال ہوتے ہیں، استعارے استعمال ہوتے ہیں، تشبیہیں استعمال ہوتی ہیں. آپ شعر میں جاتے ہیں، فائنر ہوا، لطیف تر ہوا، اور زیادہ وہ پورا اس کی بنیاد ہی، اس کا لطف ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ استعارے پہ اور آپ کی امیجنیشن کو چلاتا ہے، وہ کسی طرف میں، کسی سمت میں، کسی ڈائریکشن میں. خدا تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں بڑے واضح طور پہ فرما دیا کہ ان دا ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے ظن، اپنی امیجنیشن کے مطابق جو وہ مجھے امیجن کرے میں وہ ہوں. تو خدا نے انسان کو گنجائش دی کہ وہ اسے امیجن کر سکے، اور استعارہ اور تشبیہ ہے ہی امیجنیشن کا سارا کام. تو خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دے کے کہ وہ امیجن کر سکے. اپنے بارے میں بہت سی اپنی صفات اتنی ساری بیان فرمائیں کہ ان سب کو جوڑ کے جو آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ آپ امیجن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک جگہ فرمایا میرے جیسی کوئی چیز نہیں، پھر یہ فرمایا کہ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں ظن کرتا ہے میں وہی ہوں، میں وہ بن جاتا ہوں. اور پھر اس نے اس صلاحیت کو، جو امیجنیشن کی صلاحیت ہے، ظن، اس کو تقویت دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے استعارے اور تشبیہ کا استعمال کیا. اور بہت ساری چیزوں میں دیکھیں احکامات قرآن کریم میں بڑے واضح ہوں گے. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ کا حکم ہے، صلاۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، یہ سب چیزیں بڑی قطعی اور واضح ہیں. زنا کی سزا کیا ہوگی واضح ہے، اس میں نہ تخفیف ہو سکتی ہے، نہ اس کو بڑھا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ اس میں. ٹھیک ہے. جہاں بات آتی ہے ایسے عوامل کی، ایسی چیزوں کی
جو کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی ہیں یا مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں, ایک ایسے مستقبل سے جس کو اس زمانے کا آدمی امیجن نہیں کر سکتا تھا, لیکن قرآن اس زمانے کے آدمی کے لیے بھی تھا جو آج سے 1500 قرآن کے نزول کے وقت سے 1400 1500 2000 سال بعد تک بھی آنا تھا. ٹھیک ہے جی, تو ان سب کو کیٹر کر رہا ہے قرآن, ان کو اس دور کی باتیں بتا رہا ہے. اور تشبیہات کا استعمال کثرت سے ایسے معاملات میں ہوتا ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح, دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے. وہ دھنکی ہوئی روئی کو جانتے تھے کہ وہ کیسے اڑتی ہے, پہاڑ ویسے اڑ جائے گا. یہ تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سے دوسرے معاملات کے اندر کہ ایسے ہوگا, اس طرح ہوگا, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. زمین کیسے اپنے خزانے اگل دے گی؟ تحقیق, انویسٹیگیشن, سائنٹیفک انویسٹیگیشن, سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ زمین میں کہاں ہے, کیا ہے, کس طرح سے. آپ دیکھیں آج جیولوجی, جیوگرافی, آرکیولوجی کیا کچھ نہیں نکال رہا ہے. تو اس لیے اس زبان کا استعمال لازمی تھا. فائن آرٹس میں آپ دیکھ لیں, کوئی اگر میں فرض کریں کہ اپنی سامنے رکھا ہوا ایک پھول ڈرا کر لیتا ہوں, اٹس ناٹ کلاسڈ ایز فائن آرٹس. لیکن جو ایبسٹریکٹ سوچ ہے کہیں, امیجنیشن, تخیل, اسے اگر میں کاغذ پہ اتارتا ہوں یا کینوس پہ اتارتا ہوں, اور وہ جس طرز پہ بھی وہ ظہور پذیر ہوتا ہے کاغذ پہ, وہ فائن آرٹس کہلائے گا, کیونکہ اٹ گیٹس فائنر. ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم خود پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. جو ہماری عقل مان رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ لفظی ہے. جہاں پہ ہماری عقل دم توڑ دیتی ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی یہاں پہ تشریح کرنی ہے. اور گویا ہم اپنی عقل کو خدا تعالیٰ کے کلام کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہ اب ہم نے اس کی یہ اب بات تشریح طلب ہوگی. اس کو ہم نے ترجیح اور تشریح یہاں پہ اچھا دلچسپ دونوں لفظ آپ نے استعمال کیے. ترجیح دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو حکم کے پابند ہیں بھائی, ہم تو حکم کے غلام ہیں. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ رات اور دن کے آنے اور جانے میں مومنوں کے لیے نشانیاں, کیا نشانی ہے؟ اگر صرف اتنا ہی ہے کہ چلو جی رات ہو گئی سو جاؤ, چلو جی صبح ہو گئی اٹھ جاؤ, اس میں مومن کے لیے کیا نشانی ہے؟ اس میں اس کو یہ کہ سوچو یہ کیسے ہو جاتا ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے کہ کبھی رات ہو جاتی ہے کبھی دن ہو جاتا ہے. وہ کون سے, وہ جو ہیونلی باڈیز ہیں, اجرام فلکی, یہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں کہ دن اور رات ہوتا ہے, زمین کیسے گھومتی ہے, کیا چیز اسے گھما رہی ہے. اللہ نے اسے آیات کے اپنے نشانی کے طور پہ بیان کیا. ٹھیک ہے نا, بہت بڑے نشانوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے بارہا قدرت پہ غور کرنے اور کازمولوجیکل جو ہمیں نظر آتا ہے سیٹ اپ, اس پہ غور کرنے کا اللہ تعالیٰ ترغیب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تو ہم تو حکم کے پابند لوگ ہیں. اب باقی یہ کہ کون سی چیز کس طرح, وہ بھی ہم خود تشریح نہیں کر رہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ استعارے کے زور سے ہمیں سمجھایا گیا, کہ استعمال سے ہمیں سمجھایا گیا کہ خدا کی ذات ایسی ہو سکتی ہے, ایسے اسے امیجن کرو. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رات کے دوران اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے دن میں جو گناہ کیے اس کی معافی طلب کر لیں, اور پھر دن میں بھی اللہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے کہ جنہوں نے رات کو گناہ کیے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اب یہاں اللہ کا ہاتھ بڑھنا صاف نظر آ رہا ہے کہ مغفرت کا ہاتھ ہے, مغفرت ہے خدا کی, جس کے لیے ہاتھ کا سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. استعارے کا استعمال حدیث بھری پڑی ہے استعارے سے, تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ بہت ساری چیزوں کو ہماری عقل گرفت میں نہیں لے کے آ سکتی. ہماری عقلیں محدود ہیں, ہماری زبانیں جن میں الفاظ کے استعمال سے ہمیں کچھ سمجھایا تھا, ہمارے الفاظ محدود ہیں. ایک آدمی نے انگوٹھی پہنی سونے کی, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پہنا ہوا ہے. اب سونا دہکتا ہوا انگارہ تو نہیں ہے, اس کے خطرات سے آگاہ کیا. ایسا ہی ہے. فرمایا کہ امام ایک ڈھال ہے. اب امام تو ایک انسان ہی ہے نا, پیچھے اس کے اتنی بڑی فوج کھڑی ہو مثلاً, یا ایک پیچھے اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو, وہ ڈھال اس طرح سے تو نہیں ہے جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں ڈھال کو. تو اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں روزہ ایک ڈھال ہے. اب روزہ تو ڈھال اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی بظاہر فزیکلی شیلڈ ہے کوئی جو ہمیں بچاتی ہے, ہمیں ڈھال ہے, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ڈھال ہے گناہ سے بچانے والی ایک چیز, فحشاء سے بچانے والی ایک چیز. ایسا ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے چیزوں کو بیان فرمایا, ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ چلنے والے لوگ ہیں. بالکل.
تو اس میں اگر کوئی شخص چشم تصور میں خدا تعالیٰ کو ایسے دیکھے کہ وہ کسی عرش پہ بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اس کی شکل ہے, اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں ایک تو بات ہے کہ وہ جسے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے, اس نے خود تصور کرنے کی گویا اجازت بھی دے دی. جب حضرت موسیٰ نے ایک غالباً کوئی چرواہا تھا جس کو یہ کہتے سنا, جو خود کلامی کر رہا تھا کہ اے خدا تو کبھی مجھے ملے تو میں تیری جوئیں نکالوں, تیری کنگھی کروں, میں ایسے کروں, میں ویسے کروں. حضرت موسیٰ نے ٹوکا, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ٹوک دیا, وہ اپنی محبت میں کرنے دو. لیکن یہ کہ خدا کا عرش ہے, خدا عرش پہ جا بیٹھا, اور اس عرش کو جو ہے وہ کس نے اٹھایا, وہ کس. اب یہ سب قرآن کی باتیں, ثم استویٰ علی العرش, وہ قرآن تو بھیجا, اور اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے, اور اس طرح اور اس طرح. اگر ہم اس کو اسی طرح سے مان لیتے ہیں کہ خدا ایک عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو بیٹھنے کے لیے آپ کو جسم کی ضرورت ہے. کسی سطح پہ بیٹھنے کے لیے اس سطح کا کسی اور سطح کے اوپر رکھا ہونا ضروری ہے. یہ میز زمین پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ زمین جو ہے یہ ہم دوسری منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی کسی دیواروں کے اوپر کھڑی ہے, اور وہ دیواریں کسی اور چیز پہ کھڑی ہیں, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے جی. اب وہ عرش کس چیز پہ رکھا ہوا ہے؟ فرشتوں نے اگر عملاً اٹھایا ہوا تو وہ فرشتے کس چیز پہ پیر رکھے ہوئے ہیں کہ جی 8 اور فرشتے ہیں نیچے, وہ 8 پھر کس پہ پیر رکھے ہوئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک بیٹھا ہوا وجود ایک جسم کا محتاج ہوگا, اور خدا کو جب جسم دے دیں گے آپ تو کہانی ختم ہو جائے گی, کیونکہ پھر جسم کے ساتھ اسے فانی ہونا پڑے گا, اسے زوال ہوگا, مخلوق ہوگا, اور خدا کو زوال نہیں. اب بات کرتے ہیں آخری زمانے کی. ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آخری زمانے کی نشانیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, بعض بہت واضح ہیں کہ اس طرح ہوگا, اس طرح ہوگا, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری اس سے مراد جسمانی یا لفظی ہے جی. ہم اس کی بھی تشریح کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی استعارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں ہم دوبارہ سمجھنے سمجھانے والے ہم کون. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی بات کر رہے تھے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ پایا جو زمانہ آپ اپنے اصحاب کو کئی طرح سے اور کئی رنگوں میں سمجھانے کی کوشش فرماتے تھے. ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے. اس زمانے کو آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے اور آج کے زمانے کا آپ تقابلی جائزہ لیں, یہ بالکل کوئی اور دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ, یہ وائی فائی, یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی, کیا کچھ پچھلے خاص طور پہ 20-30 سال میں تو کیا کچھ نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ بعض چیزیں واضح طور پہ ہو جانی تھیں, بعض چیزوں نے واضح طور پہ انہیں استعارے کے طور پہ سمجھانا ضروری تھا, ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی, عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم تو اس وقت اپنے عروج پہ ہے اور کہیں کا کہیں جاتا جا رہا ہے. تو پھر کیا مراد ہوگی, ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نا, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی حکمت سے خالی کلام نہیں فرمایا, آپ کی مراد کیا تھی. آپ نے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی, یہ اس کا عملی رنگ کیسے ہو سکتا ہے. ہم سمجھنے کی مشق کرتے ہیں نا, اور دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی رنگ پھر کیسا ہوگا. دجال آئے گا, پچھلی مرتبہ نے اس پہ بات کی, دجال ہوگا, وہ ایسا ہوگا, وہ ایک بڑا بیسٹ بیان کیا ہے کہ دیو قامت دیو ہیکل قسم کا کوئی مخلوق, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا سب سے بڑا جو سب سے بڑی جو اہمیت اس کی ہے, اس بیسٹ کی, اس دیو کی, اس افریت کی, وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسے مار دیں گے. تو ایک جانور کو مارنے کے لیے ایک ایسے زمانے میں, جس زمانے میں مثلاً جو وارفیئر ہے اور جو ویپنری ہے وہ اتنی سفسٹیکیٹڈ ہے کہ اللہ نے ایک نبی بھیجنا تھا کہ جاؤ جا کے اس بھیڑیے کو مار کے آ جاؤ, اس ببر شیر کو, یا جو بھی یہ جانور ہے اس کو جاؤ اور جا کے مار کے آ جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد کچھ اور طاقتیں تھیں جن کے اوپر انسان کو گرفت ہی نہیں رہے گی اور گمراہ کن ہوں گی, ٹھیک ہے جی. ٹرانسپورٹیشن کا جو کانسیپٹ دیا, ٹھیک ہے جی, قرآن نے بھی دیا, وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ, گابن اونٹنیاں جب بیکار ہو جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا کہ ایک ایسی سواری ہوگی, دجال کا گدھا جو ہوگا وہ ایسے ہوگا, وہ ایسے سفر کرے گا, اس میں اتنے لوگوں کی گنجائش ہوگی, وہ پکارے گا کیا اور مجھ میں سوار ہو. یہ سب ہم ٹرین کی اناؤنسمنٹس میں دیکھتے ہیں, جہازوں کی اناؤنسمنٹس میں دیکھتے ہیں. اب یہ کہہ دینا, یہ اکثر یہ جہاں تک دجال کی بات ہے,
یہ بڑی دلچسپ ہے. کسی کو پوچھو کہ بھی دجال کون ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ انگریز قومیں, مغربی قومیں, لیکن ان کی تمام ایجادات سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہی جہاز, ہوائی جہاز کی مثال لے لیں, جتنے ہمارے بڑے بڑے مولانا فلاں اور مولانا فلاں اور علامہ فلاں ہیں وہ سب کے سب جہازوں میں سفر کرتے ہیں. کہنے کو دجال ہیں, ایکس رے بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مولانا یہ صاحب اور فلاں صاحب اور سب ایکس رے کرائیں گے, ایم آر آئی کروائیں, یہ سب کے سب جو ہے وہ مغربی ٹیکنالوجیز ہیں. فون استعمال کریں گے, ہر چیز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے کہ گہرائی دجال کے اندر بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جس نے آ کے اس دجال کو مارنا تھا, اب جب یہ سب کی سب نشانیاں قیامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاراتی رنگ میں استعمال کی ہیں, تو یہ کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا اور یہ کرے گا اور یہ کرے گا, اس پہ کیوں اصرار ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ واپس آنا چاہیے؟ وہ بھی پھر استعاراتی ہے. جب سب کچھ استعاراتی ٹھہرا, عیسیٰ ابن مریم کیوں استعاراتی نہیں ہے؟ اور عیسیٰ ابن مریم آئے گا اور آ کے تمام امت کے مسائل کو دور کر دے گا. امت مسلمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم ہوئی, جو کہ قرآن کی بنیاد پر قائم ہوئی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کے سامنے تھی, اس میں بگاڑ جب پیدا ہو گئے تو ایک پرانا نبی اٹھ کے چلا آئے گا ان کی اصلاح کرنے کے لیے. کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ بیکار گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ, آپ کا کتاب, آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب, آپ کی سنت سب بیکار گئی اور اکارت گئی نعوذ باللہ. لہٰذا ایک اور نبی بھیجو. اس لیے اسی عیسیٰ کا واپس آنے کا مطلب ٹھہرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. اس لیے اسے بھی استعاراتی رنگ میں سمجھنا ہوگا.